ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و سامعین، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے جو ہے عبارت النص اور اشارت النص کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور اس حوالے سے بھی گفتگو کی تھی کہ یہ کس چیز کی اقسام ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ یہ اقسام ہیں لفظ کی دلالت جو معنی کے اوپر ہوتی ہے، اس حوالے سے یہ کچھ اقسام بنتی ہے۔ اب آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے دلالت النص اور اقتضاء النص کے حوالے سے۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ ایک معنی دے رہا ہو، اور اس نص سے جو ہے وہ دوسرا کوئی حکم جو ہے وہ بھی سمجھا جاتا ہو، اور وہ نص جو ہے وہ دلالت کرتی ہو کسی اور حکم کے اوپر بھی۔ نص کے اندر لفظ ایک استعمال کیا گیا ہو، لیکن وہ پورے کی پوری نص یا وہ لفظ جو ہے اس سے دوسرا حکم بھی ثابت ہو رہا ہو، سمجھ میں آ رہا ہو۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کے حوالے سے ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ اب بظاہر قرآن مجید کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اف کا کیا گیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اب یہاں پر نص اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، مار پیٹ کرنا، برا بلا کہنا، یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی منع کیا گیا۔ بظاہر تو یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، لیکن نص اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ مفہوم سمجھا جائے اور اس مفہوم کو استعمال کیا جائے، اور اس حکم کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے۔ اسی طرح دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یتیموں کا مال جو ہے وہ ظلم کر کے یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ اب یتیموں کے مال کھانے کی ممانعت اس آیت کے اندر بظاہر عبارت النص جو ہے، نص کی عبارت تو اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے، کھایا نہ جائے۔ لیکن یہ نص جو ہے یہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ یتیموں کے مال کو ضائع کرنا، جلا دینا، ختم کر دینا جو ہے اس کی بھی حرمت ہے، اس کی بھی ممانعت ہے۔ تو لہذا یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ نص کے اندر جو لفظ ہے وہ ایک معنی دے رہا ہو، لیکن وہ نص جو ہے وہ دوسرے حکم کے اوپر بھی دلالت کرتی ہو، تو اس کو دلالت النص کہتے ہیں، اور وہ دوسرا حکم جو ہے اس پر عمل کرنا بھی لازمی ہے اور اس کو ماننا بھی لازمی ہے۔ اب اقتضاء النص کسے کہتے ہیں؟ اقتضاء اردو میں ہم سمجھ جاتے ہیں تقاضا۔ نص جو ہے عبارت کسی اور چیز کا تقاضا کر رہا ہو، عبارت کے اندر الفاظ ایک قسم کے استعمال کیے گئے ہوں، لیکن وہ عبارت جو ہے وہ کسی اور چیز کا بھی تقاضا کر رہا ہو۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تمہارے اوپر تمہاری مائیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ اب بظاہر یہاں پر کوئی بھی ایسا الفاظ استعمال نہیں کیا گیا جس سے یہ پتہ چلے، لیکن نص کا تقاضا یہ ہے کہ حرمت سے مراد کیا ہے؟ حرمت سے مراد یہ ہے کہ ماؤں سے اور بہنوں سے نکاح کرنے کا جو فعل ہے یہ حرام ہے۔ اور اسی طرح مردار کے کھانے کی حرمت کے حوالے سے بھی ایک آیت ملتی ہے قرآن مجید کے اندر کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وغیرہ، او کم آگے ایک لمبی یہ آیت ہے۔ تو اب یہاں پر بظاہر تو حرمت صرف اس کے کھانے کا ہے، میتہ کے یا خنزیر کے گوشت کے کھانے کا، لیکن نص اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مردار کی کو صرف کھانا نہیں، اس سے فائدہ حاصل کرنا، اس کی تجارت کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں۔ لہذا یہ الفاظ کی جو قسمیں تھیں دلالت النص، اقتضاء النص، اشارت النص، عبارت النص، ہم نے اس حوالے سے گفتگو کر لی۔ یہاں پر احناف کے نزدیک ایک اور قسم بھی پائی جاتی ہے، مفہوم مخالف۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ مفہوم مخالف کسے کہتے ہیں، مفہوم مخالف کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔